افغان حکومت کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، امن کے لیے ہم نے کئی بار ان سے اچھے انداز میں بات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود افغان پناہ گزینوں کی بھرپور میزبانی کی۔ دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں، افغانستان میں دہشت گردوں کی کھلی چھوٹ ہے۔ جس وقت حملہ ہو رہا تھا تو افغان وزیر خارجہ بھارت میں تھے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں منہ توڑ جواب دیا گیا، فتنہ الخوارج کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ چمن بارڈر پر باب دوستی مکمل سلامت، افغان طالبان کے جھوٹے دعوے بے نقاب۔ IGFC نارتھ نے چمن سیکٹر کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دورے کا مقصد موجودہ آپریشنل حالات کا جائزہ لینا اور ٹروپس کو شاباش دینا تھا۔ باب دوستی پاکستان کی جانب اپنی مکمل اصل حالت میں موجود ہے۔ گزشتہ روز افغان طالبان رجیم کے سرکاری ترجمان نے باب دوستی کو تباہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ در حقیقت افغانستان کی جانب کا گیٹ افغان طالبان نے خود بارودی مواد کے ذریعے تباہ کر کے ڈرامہ کیا۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ فیصل بن فرحان نے پاکستان کے امن سلامتی کے عزم کو سراہا، دونوں رہنماؤں کا علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے سعودی عرب کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات، بلاول بھٹو نے وزیراعظم کے سامنے تمام تحفظات رکھ دیے، بولے ہم نے کھلے دل کے ساتھ سیلابی صورتحال میں تجاویز دی، جس پر وزیراعظم نے کہا کہ پیپلز پارٹی اہم اتحادی جماعت ہے، آپ کے تحفظات ضرور دور کریں گے۔ شہباز شریف اور بلاول کے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اور حکومت کا کل یوم تشکر فلسطین منانے کا اعلان، جلاؤ گھراؤ اور امن تباہ کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ احتجاج کے نام پر پرتشدد کارروائیاں کی گئیں، احتجاج کرنے والوں نے پولیس انسپکٹر کو 21 گولیاں مار کر شہید کیا، ان کا کیا قصور تھا؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا صرف پرتشدد لوگوں سے ہم نے سڑک کلیئر کروائی، TLP سے آخری منٹ تک مذاکرات ہوتے رہے، ہر دفعہ مظاہرین کی شرائط بڑھتی رہیں، ایک دہشت گرد کو جیل سے رہا کرنے کا مطالبہ کیا، غلط تاثر دیا گیا کہ تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم سے MKM پاکستان کے وفد کی ملاقات، K4 منصوبہ، کراچی اور شہری سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال، وفد نے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ڈالنے دیگر صوبائی معاملات پر اپنے تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھے۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ہم عوامی نمائندے ہیں، عوام کو جواب دینا ہے، جب ہمارے اراکین کو کام سے روکا جائے گا تو کیسے چلے گا؟ بطور وزیر اعظم ان معاملات پر آپ مداخلت کریں اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے بات کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف کی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد، کہا ملک کے مفاد میں وفاق آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ KP نے رابطے کی تصدیق کر دی، کہا مبارکباد دینے پر شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے کہا مجھے بانی سے ملنے دیں، انہوں نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا، سب سے پہلے پاکستان ہے پھر باقی چیزیں ہیں، پرامن احتجاج کا آپشن کھلا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت منظور، پشاور ہائی کورٹ کا سہیل آفریدی کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم، جسٹس اعجاز انور اور جسٹس نعیم انور پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ عدالت نے سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی، بانی PTI سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ قانون کے حکمرانی تمام شہریوں پر لازم ہے اور ہر فرد کے لیے انصاف اور احترام فراہم کرنا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کہتے ہیں آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے استفادہ کو یقینی بنانے کے لیے سماجی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت انصاف کی فراہمی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اختلافات کے باوجود ہم سب کو ایک چھت تلے رہ کر ایک دوسرے کی عزت اور انصاف کا احترام کرنا ہوگا۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار افغان کیمپ میں آپریشن کا دوسرا روز انسداد تجاوزات کا عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ پہنچا، سخت سیکیورٹی میں افغان مہاجرین کے کیمپ میں داخل خالی مکانات مسمار کرنے کے لیے آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے پہلے روز 350 کچے پکے مکانات مسمار کیے گئے تھے۔ دنیا بھر میں پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے افغانیوں کی سب سے زیادہ مدد کی، ہمیشہ اچھے پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا، لیکن افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں حالیہ کشیدگی میں پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی تھی اور ہمیشہ کھڑی رہے گی. دہشت گردی ناسور ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں سعودی وزیر خزانہ محمد عبداللہ عبدالعزیز الجدان سے ملاقات. تجارتی تعلقات اور نجی سرمایہ کاری پر گفتگو. IFC اور ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی کے کردار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خزانہ نے سعودی ہم منصب کو قومی ایئر لائن اور ہوائی اڈوں کی نجکاری پر پیش رفت سے آگاہ کیا. کہا معیشت کو پائیدار بنیادوں پر مستحکم کرنے کے لیے حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے. صدر مملکت کی لیفٹیننٹ کرنل جنید اکبر شہید کے گھر آمد. آصف علی زرداری کا شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت. شہید کے بلند درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا. صدر زرداری کا لیفٹیننٹ کرنل جنید اکبر شہید کی خدمات کو خراج تحسین. کہا قوم دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے متحد ہے. قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی. سمپوزیم 2025 کی اختتامی تقریب. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی سمپوزیم میں شرکت. ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا کا مقررین اور پینلسٹ سے اظہار تشکر. کہا ہمیں محاذ آرائی نہیں تعاون کو فروغ دینا ہوگا. پاکستان باہمی احترام اور بین الاقوامی قانون پر کاربند ہے. فلسطین اور کشمیر کے منصفانہ حل کی حمایت جاری رکھیں گے. کراچی میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا. بیشتر علاقے پانی سے محروم. نارتھ نازم آباد گلبرگ ٹاؤن میں پانی کی فراہمی معطل. لیاقت ٹاؤن انچولی گلستان جوہر میں بھی پانی کی فراہمی بند. 48 انچ کی لیک ہونے والی لائن پر 2 روز سے مرمتی کام جاری.